پہلی بات تو یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور آپ بھی صاحب علم ہے، اور میں نے بھی ساتھ ساتھ پڑھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، جہاں بات کرنے والا واحد ہو، اکیلا ہو، وہ پھر ضمیر بھی واحد ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ کام ایسے کیا ہے، مجھ سے یہ کام ایسے ہوا ہے، وہ جمع کی ضمیر نہیں رہتا۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ کائنات کا خالق و مالک وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ورفعنا کا معنی تو یہ ہے ہم نے بلند کیا، ہم وہاں بولا جاتا ہے جہاں بات کرنے والے ایک سے زیادہ ہو۔ اگر یہ بات یوں ہوتی ورفعنا میں نے بلند کیا، بات تب بھی چلتی، کیونکہ بولنے والا اگر واحد ہو تو ضمیر بھی واحد کہلاتا ہے، لیکن مالک السماء ورفعنا کے بجائے ورفعنا کہہ کر مجھے اور آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندو، جب میرے نبی کے ذکر کی بات آئے، میرے نبی کی نور کی بات آئے، میرے نبی کی ولادت کی بات آئے، میرے نبی کے شہر کی بات آئے، میرے نبی کی رحمت کی بات آئے، میرے نبی کی نسبت رکھنے والے کسی چیز کی بات آ جائے، میں واحد ہو کر بھی واحد کی ضمیر نہیں، جمع کی ضمیر لا کر میں بتانا چاہتا ہوں۔ جب میں خود خدا ذکر مصطفیٰ بلند کر کے پھر واحد کی ضمیر
جمع کی ضمیر لگا کر میں جب ذکر مصطفیٰ بلند کر رہا ہوں تم ذکر مصطفیٰ کرو نہ کرو، ذکر مصطفیٰ تمہارے کرنے کا محتاج نہیں بلکہ تم دیوانے کے ذکر کے محتاج ہیں۔ اور یہی بات حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی کہ ماں مدحت محمد بمکانتی لیکن مدحت بمکانت محمد، فرمایا کہ نعت مصطفیٰ اس لیے نہیں پڑھتا کہ نعت مصطفیٰ پڑھنے سے کرنے والے کا ذکر بلند ہوتا ہے، شان ان کی اعلیٰ ہوتی ہے، نہیں، فرمایا ذکر مصطفیٰ یا نعت مصطفیٰ اس لیے پڑھتا ہوں کہ نعت مصطفیٰ پڑھنے سے حسان بن ثابت کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ذکر رسول۔ اور دوسری بات کہ لگا تیری خاطر بلند کیا ہے۔ کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام کا ذکر حضرت آدم کا حضرت عیسیٰ تک یہ جتنے نبی گزرے ہیں ان نبیوں میں سے کسی ایک نبی کی وجہ سے بلند کیا ہوگا، تو رب نے لگا زمین لگا کر بتا دیا ہم نے اپنے نبی کا ذکر کسی دوسرے نبی کی وجہ سے بلند نہیں کیا بلکہ اس نبی کے ذکر کی وجہ سے سوالات نبیوں کو نبوت کا تاج پہنایا ہے۔ سوالات نبیوں کو جو نبوت ملی ہے سب نے ان کے صدقے میں ملی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ آقا کریم علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے بلند مالک العظمہ کر رہا ہے۔ آج پچھلے 2-3 ماہ پہلے جو فرانس کے اندر آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں گستاخانہ انہوں نے رویہ اختیار کیا اور سرکاری سطح پر آقا کریم علیہ السلام کی گستاخی ہوئی، عالم اسلام کے اندر غم غصہ پایا جانا یہ تو فطری عمل ہے کہ اگر کسی کے باپ کو گالی دی جائے تو وہ برداشت نہیں کرتا، اور مسلمانوں کے نبی کی شان میں گستاخی کو مسلمان کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔ اسی لیے قبلہ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے لیکن مسلمان غدار نہیں ہو سکتا، اور گناہگار کی کافی ہے لیکن غدار کی کافی نہیں۔ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، اکابرین اہل سنت نے تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم سے دھرنا دیا اور دھرنے کے بعد فیض آباد آپ کی حکومت وقت سے مذاکرات ہوئے، معاہدہ ہوتا ہے۔ معاہدہ یہ 16 فروری کو مکمل ہونا تھا اور 17 فروری کو قیادت نے دوبارہ دھرنے کا اعلان کر دیا تھا، لیکن حکومت پاکستان نے خوش اسلوبی کے ساتھ اس معاملے کو ڈیل کیا اور تحریک لبیک پاکستان کی قیادت نے 20 اپریل تک ٹائم دے دیا کہ ہم اسے حکومت نے کہا ہم اسے پارلیمنٹ میں لے کے آتے ہیں، اور پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونے کے بعد ہم فرانس کی سپریم کو نکالیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں جانا یا باہر مسلمان جو اپنے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ اسی وقت فرانس کے سپریم کو باہر نکال دیا جاتا کوئی، کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ ہمیں یقین ہے پارلیمنٹ کے اندر جتنے ممبر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اشخاص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، لیکن چلے اس وقت نہیں کر سکے، 3 ماہ کا ٹائم لے کر پھر نہیں کر سکے۔ اب اگر 30 اپریل کا کیا ہے تو ہم حکومت وقت سے اچھے لوگوں کو رکھتے ہوئے کہ نبی صرف تمہارا نبی نہیں، نبی تمہارا بھی نبی ہے، اور جس نبی کا کلمہ علماء نے مولویوں نے ان لوگوں نے پڑھا ہے اسی نبی کا کلمہ تم نے بھی پڑھا ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر جانا اس بات سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں کہ کیوں گیا، لیکن ہم کے دل سے اتنا سلیقے پر کہ اللہ تعالیٰ والا پیار مجھے کہاں چلا گیا کہ آقا کریم علیہ السلام کی گستاخی ہوئی، اور گستاخی کرنے والا ان کا اپنا باپ حضرت ابو قحافہ ہے۔ انہوں نے یہ نہیں سمجھا ٹھہرو میں جا کے اپنے نبی سے پوچھ لیا ہوگا کہ یا رسول
بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھپڑ مارا باپ نے تو باپ شکایت لے کے چلنے والے کی درگاہ میں آیا، یا رسول اللہ آپ کے یعنی آپ نے تھپڑ مارا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تاریخی جملہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ میرا والد شکر کرے کہ میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، اگر تلوار ہوتی تو میں سارا تن سے لڑا کر دیتا۔ میں یہ نہ دیکھتا میرا باپ ہے، بلکہ میں یہ دیکھ رہا کہ میں نبی کی گستاخی کا بیٹا ہے۔ اچھی بات ہے، پارلیمنٹ کے اندر واقعہ چلا گیا، ہمیں اچھوں کی فکر رکھنی چاہیے، لیکن یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، سب سے پہلے آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ مسلمان کے لیے سب سے پہلے تحفظ ناموس رسالت ہے، تحفظ عقیدہ ختم نبوت ہے، سب سے پہلے مسلمان کے لیے آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہے، اس کے بعد پاکستان ہے، اس کے بعد اپنی جان ہے۔ اگر کسی علاقے میں ہم ہیں، ملک پاکستان میں ہم ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی فرانس والے بھی کریں، امریکہ والے بھی کریں، انڈیا والے بھی کریں، اور وہ بھی مذمت کریں، ہم بھی مذمت کریں، تو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونے کا پھر کوئی مقصد تو نہیں رہا۔ سب سے پہلے مالک الاسماء نے اپنے پیارے حبیب کا ذکر بلند کیا، اور ذکر بھی ایسا بلند کیا کہ جب آقا کریم علیہ السلام کی شان میں اگر کسی نے گستاخی کی تو رب نے پوری قرآن پاک کی آیتیں اور سورتیں اتار دی کہ فرمایا تم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہو تو گستاخوں کو بدلہ آقا کریم علیہ السلام کو صحابہ تو دیتے ہی دیتے تھے، لیکن رب پورا قرآن اتار دیتا تھا ان کی مذمت میں کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی مت کرنا، اس لیے کہ یہ صحابہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن نبی کے گستاخ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آج الحمدللہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، یہی نظریہ اور یہی سوچ ہے کہ مرنا تو ویسے بھی ہے، مسلمان گناہگار نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان غدار نہیں ہو سکتا، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہی ارباب اقتدار کی یہ بات سمجھنی پڑے گی، اور جب ہمارا نظریہ، ہماری سوچ اور ہماری فکر یہ بن جائے کہ ہم اپنے باپ کی توہین برداشت کریں گے، اپنی ماں کی توہین برداشت کریں گے، اپنی ذات کی توہین برداشت کریں گے، نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے، تو پھر نظریہ ہمارا جب یہ ہوگا تو ہم بھی انہی کے نقش قدم پہ چلیں گے جن کی رفتوں اور جن کی عظمتوں کی گواہی میں رب کا قرآن دے رہا ہے۔ اور ہمارا مقام بھی پھر یہ ہوگا کہ ہم پتھر کو حکم کریں گے تو پتھر پہ بولنا شروع کر دے گا، جب ہم عالم کفر کو سکھاریں گے تو کفر کی بھی ان کی دیواریں گھیریں گے، انہیں بھی پتہ چلے گا کسی مسلمان نے لکھا ہے، اس لیے کہ اگر شیر آ جائے ہم شیر کو دیکھ کے ڈرتے ہیں، لیکن جب آقا کریم علیہ السلام کی ناموس پہ تحفظ کا پہرا ہے، عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا ہے، آقا کریم علیہ السلام کی ناموس پر پہرا ہے، تو پھر بات ایسے ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے شیر بھی آ جائے، مسلمان شیر کو بھی خاطر بھی نہیں سکتا۔ یہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آقا کریم علیہ السلام کی شافی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ رضی اللہ عنہ اپنے لشکر سے دور ہو گئے، جدا ہو گئے، چلتے چلتے جنگل کے اندر پہنچ گئے، لشکر کہیں دور نکل گیا، حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کی نظر ایک شیر پر پڑی، شیر سامنے سے آئے دکھائی دیا، شیر حملہ کرنے والا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی کے پیارے صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے شیر کو مخاطب کر کے فرمایا، اے شیر یا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے شیر کے بچے، اے شیر مجھ پر حملہ کرنے سے پہلے سوچ لینا، میں
جنگل سے باہر نکال کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچھڑے ہوئے جو جدا ہوئے ساتھی تھے ان کے ساتھ ملا لیتا ہے، گویا بات میں حال دیتا ہے، اے صحابی رسول، شیر کو انسانوں کا بھی شکار کرتا ہوں، جانوروں کا بھی شکار کرتا ہوں، بڑا میں بہادر ہوں، جنگل کا میں بادشاہ ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن کملی والے کے غلاموں پر حملہ کرنا میرا کام نہیں ہے۔ جو نبی کا غلام بن جائے شیر بنا کہتا ہے میں بھی اس کی تعلیم، میں بھی اس کا احترام، میں بھی اس کا ادب کرتا ہوں۔ اگر آج ہمارا نظریہ، ہماری سوچ اور ہماری فکر سیدنا ابوبکر صدیق والے بن جائے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے بن جائے، 125 صحابہ کرام اور اہل بیت والے بن جائے، عالم کفر کی جرأت ہی نہیں ہو سکتی کہ ہمارے نبی تو نبی رہے، مسلمانوں کے کسی بزرگ کی بھی توہین کر لے۔ وہ توہین تو اس لیے کر رہے ہیں کہ مسلمان دس سے مس نہیں ہوئے کہ جن نبی کا ذکر تو رب نے بلند کر دیا ہے، اب ہم اچھا کریں یا برا کریں، ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ اگر ہم عالم کفر کو للکاریں گے تو ہم سے وہ امداد چھین لیں گے، ہماری محبت نہیں کریں گے، مدد اور تعاون نہیں کریں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے جو آقا کریم علیہ السلام کے در پہ لگ جاتا ہے، کسی اور در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ در مصطفیٰ پہ تو جا کے دیکھیں، در مصطفیٰ پہ جائیں تو پھر ہوتا یہ ہے بندہ بیمار ہو اور بیماری کی حالت میں ڈاکٹر کے پاس بھی نہ جائے، صرف کملی والے کو یاد کر لیں، اس بندے کی بیماری کو اللہ دور کروا دیتا ہے۔ یہ میں نے ساتھ رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نام ہے، آپ کا پاؤں سو گیا، پاؤں سو گیا، تکلیف ہوئی، دوسرے صحابی نے فرمایا اس کو راحت بندہ سہیلے کا مساحہ، آپ اس شخصیت کو یاد کیجئے، انسانوں میں اس بندے کو یاد کیجئے جو سارے انسانوں میں سب سے زیادہ آپ کو پیارا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دم کہا یا محمد، ان کی زبان سے یا محمد کہنا تھا کہ گھنٹہ شرط روایت کے الفاظ میں آقا کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی کا پاؤں ٹھیک ہو گیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کو غم میں یاد کیا، دکھ اور تکلیف میں یاد کیا، تو صرف نام مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے دنیا کے اندر بندے کی قسمت سنور گئی، اور یہ صرف دنیا کے اندر نہیں، قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا اور حشر کی سرزمین میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی گروہ ہیں، لیکن حشر کی میدان، حشر کی سرزمین ہوگی، نفسی نفسی کا عالم اور مدیت پرستی کے برانے میں ہر طرف ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، تو سارے انسان چل کے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر دے۔ حضرت آدم فرمائیں گے ہم ملا میری نفس نفسی، آج رب نے میری نہیں مانی، آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سوالات نبیوں کے در پہ، یہ ساری انسانیت جس میں مسلمان بھی ہے، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، سکھ بھی ہے، سارے جائیں گے، لیکن کسی برداشت سے ان کو چین نہیں ملے گا، تو چلتے چلتے یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے کہ اے اللہ کے نبی آپ رب کی بارگاہ میں سفارش کریں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ فرمائیں گے آؤ دروازہ کرنے میں بتاتا ہوں، جانا ہمارا کام ہے، آج رب نے ہمیں جلال کے علاوہ کسی کی ماننی ہی نہیں ہے۔ یہ یہود و نصارہ کا یہ امتحان ہے، جس نبی کی شان میں تم گستاخی کر رہے ہو، کل حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا تو تم بھی در مصطفیٰ میں جاؤ گے۔ اسی لیے حضرت نبی نے فرمایا تھا آج میں نہیں پڑھا، آج مدد مانگے سے کل نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا۔ سارے میرے نبی کی بارگاہ میں آ گئے
اور میرے نبی سے عرض کریں کہ یا رسول اللہ رب کی برگاہ میں التجا و دعا کریں اللہ تعالیٰ نے حساب کے کام شروع کر دیں، یعنی کفار کو جہنم مسلمانوں کو جنت مل جائے گی حساب کے کام سے پہلے عذاب کے سامنے کہ ہر جگہ پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ دعا کیجیے۔ اب میرے نبی فرمائے اب سارے نبیوں کا نعرہ یہ تھا کہ اذهبوا الى غيري، لیکن میرے نبی نے فرمایا انا لها تم پہلے کدھر چکر لگا رہے ہو، میں تو بیٹھا ہی نہیں۔ روایت کے بعد آقا کریم علیہ السلام سر کو سجدے میں رکھیں گے، سر کو سجدے میں رکھیں گے، مالک یوم السماء کی طرف سے ارشاد ہوگا اے میرے پیارے حبیب سر اٹھا، سر کو اٹھا، اشفا شفا، سر اٹھا، مانگ کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا دیا جائے گا، جس کی سفارش کرتا ہے سفارش قبول کی جائے گی۔ آقا کریم علیہ السلام کی وجہ سے مالک یوم السماء حساب و کتاب شروع کرے گا۔ سوا لاکھ نبیوں نے اذهبوا الى غیری کا نعرہ لگایا، میرے نبی نے اس وقت بھی انا لہا لگایا۔ شب معراج میرے نبی گئے مجھے اور آپ کو لے امتی 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 کی صدا لگائی۔ جب میرے نبی زمین پہ آپ کی ولادت ہوئی اس وقت بھی اپنی امت کو یاد فرمایا، جب عرش مولا میں گئے اس وقت بھی اپنی امت کو یاد فرمایا، جب دنیا سے جانے لگے صحابی کے لیے میرے کان آپ کے ہوٹھوں پہ قریب کیا، آقا کریم علیہ السلام کے ہوٹھ پہ تھے، میں نے دیکھا، میں نے اپنا کان لگایا تو اس وقت بھی میرے نبی کی زبان پہ امت کی صدا تھی۔ میرا بھائی میرا نبی دنیا میں تشریف لائے، مجھے آپ کو یاد کرے، عرش کو اللہ پہ جائے، مجھے اور آپ کو یاد کرے، زمین چھوڑ کر دنیا چھوڑ کر رب کی طرف ظاہری احساس فرمائے، مجھے اور آپ کو یاد کرے، حشر کی سرزمین میں اور آپ پھنس جائیں، میرا نبی مجھے اور آپ کو یاد کر کے ہماری معاملات فرمائے۔ آج میرے نبی کے گستاخوں کی بات آئے، میں اور آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ جائیں کہ نانا یہ تو علماء کا کام ہے، مولوی کا کام ہے، نہ میرا بھائی نہ، کل حشر کی سرزمین میں مولوی کا کام نہیں ہوگا، یہ اسی کا کام ہوگا۔ میرے نبی پوچھیں گے میری تحفظ میری ناموس پہ میرا کس نے دیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کی بات آئی تھی، کس نے اپنے مال کو خرچ کیا ہے، کس نے اپنے بچوں کو باہر نکالا ہے؟ نبی اکیلا مولویوں کا نہیں، نبی میرا بھی نبی ہے، نبی تمہارا بھی نبی ہے۔ وہ نبی کے شاعر کہتے ہیں گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، اور سر سجیدے میں ہوگا کھل جائے گی زلفیں امتی کی بخشش کا اصرار کریں گے۔ اور رب جب میرے آقا کریم علیہ السلام سب کو سجدے میں رکھیں گے، پھر میرا رب فرمائے گا میرے محبوب یہ قہر غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، یہ قہر قہار جبار والی صفات فرانس کے گستاخوں کے لیے، امریکہ کے گستاخوں کے لیے، دنیا کے کسی کونے میں میرے نبی کا گستاخ بستا ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ اے میرے پیارے حبیب یہ قہر غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے جانے والوں سے ہم پیار کریں گے۔ اگر نظریہ ہمارا وہی بن جائے، سوچ و فکر ہماری وہی بن جائے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو غلطی کرنے پر معاف نہیں کیا، بیٹے کو کہہ دیا اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا میں تجھے کبھی معاف نہ کرتا۔ بظاہر مسلمان کہنے والا اصل میں منافق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے ہم نبی کے دربار سے تو ہو کے آ گئے، لیکن ان کے فیصلے میں مجھے کچھ چنا ہے، آپ فیصلہ کریں۔ تو اس کا فیصلہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کرتی ہے، وہی عقیدہ، وہی نظریہ، وہی سوچ اور وہی فکر جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، جو
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صدیق اکبر سے لے کر قاضی ممتاز قادری تک ہر حاضری نے دی، ہر مجاہد اور ہر عاشق نے دی، وہی نظریہ، وہی سوچ، وہی فکر میری اور آپ کی بن جائے تو پھر کسی کافر کو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنا تو کبھی سوچے گا نہیں کہ نبی مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن مسلمان اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، مسلمان اپنے نبی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمارا نظریہ، ہماری سوچ اور فکر جب یہ بن جائے گی تو عالم کفر کو بھی سوچنا پڑے گا۔ سامعین محترم، ذکر رسول بیان کرنا یا ذکر رسول سننا، اس سے ہمارا قطع یہ مدعا نہیں ہوتا کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کا ذکر بیان کر رہے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کا ذکر بلند ہو رہا ہے، نہ بلکہ آقا کریم علیہ السلام کا نام لینے سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ آقا کریم علیہ السلام کا نام لینے کی وجہ سے، آپ کا ذکر بیان کرنے کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ مالک ارض و سما دنیا کے کسی کونے میں نہیں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ بستا ہے، اسے نیست و نابود کرے، اور ہمارے مسلمانوں کے تمام ممالک کے جتنے بھی ملک ہیں مسلمانوں کے تمام ممالک کے حکمرانوں کو غیرت نصیب فرمائے، غیرت ایمانی نصیب فرمائے کہ عالم کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے نبی کی ناموس پر عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔